نااہلی اور کرپشن کا حسین امتزاج ہیں. دونوں کام میں اعلیٰ ہیں، کرپٹ بھی ہیں، نااہل بھی ہیں، اور ان لوگوں کو لا کر فارم 47 کی بنیاد پر ہم پر مسلط کیا ہوا ہے. لہٰذا یہ بہت ضروری ہے کہ عوام اپنے حق کے لیے نکلیں، اور آئی پی پیز مافیا کے خلاف ہم نے دھرنا دیا، احتجاج کیا، اور گورنمنٹ مجبور ہوئی اور اس نے معاہدہ کیا آئی پی پیز سے، اور اس کے نتیجے میں بجلی سستی ہوئی. جو 2 سال پہلے کے بل اور آج کے بلوں میں فرق ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. مجموعی طور پر ان سارے معاہدے جو ختم ہو گئے ان کو ختم کر دیا جائے، اس لیے کہ بجلی کی ہماری پیداواری صلاحیت زیادہ ہے، اور جو ایسے معاہدے ہیں کہ جن پر چلا جا سکتا ہے ان کو ری نیگوشیٹ کیا جائے، تاکہ یہ بوجھ ہم پہ نہ پڑے، عوام پہ نہ پڑے، بجلی کو بلوں میں لگ کر نہ آئے. اسی طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ گندم، چینی، ان تمام چیزوں کے اوپر مافیاز ہیں جو پوری طرح سے پاکستان کے اوپر انہوں نے گرفت کی ہوئی ہے. پاکستان میں یہ جو ایلیٹ کیپچر ہے، یہ ایلیٹ کیپچر جس میں بڑے بڑے لوگوں کو ٹیکسوں میں چھوٹ ملتی ہے، بڑے بڑے اداروں کو چھوٹ ملتی ہے، مراحت ملتی ہیں، یہ سب ملا کر $17 بلین تک بنتا ہے. $17 بلین غریبوں کو نہیں ملتا، چند لوگوں کو ملتا ہے، اس کی چھوٹ ملتی ہے، اور ان کے نتیجے میں غریبوں کے اوپر عذاب آتا ہے. اس ایلیٹ کیپچر سے پاکستان کو نکالنا ہے، اس کے لیے جد و جہد کرنی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جماعت اسلامی صرف ایک احتجاج نہیں کہ ہم نے 500 سے زیادہ مقامات پر سڑکوں پر آ کر احتجاج کیا ہے. اب 16 تاریخ کو انشاءاللہ 16 اگست کو چاروں صوبوں میں بیک وقت دھرنے ہوں گے. پنجاب میں وزیر اعلیٰ ہاؤس پہ ہوگا، اور خیبر پختونخوا اور بلوچستان اور سندھ میں گورنر ہاؤس پہ ہوگا. اور یہ دھرنے ہم شروع کریں گے. ہمارا کوئی ذاتی ایجنڈا، پارٹی ایجنڈا نہیں ہے. ہمارا ایجنڈا یہ ہے کہ پیٹرول کی قیمت 225 روپے کرو. ہمارا ایجنڈا یہ ہے کہ لیوی کے عذاب سے ہمیں بچاؤ، جو عوام پر، غریبوں پر اور مڈل کلاس لوگوں پر یہ جو بوجھ ڈالا گیا ہے. ہمارا ایجنڈا یہ ہے کہ چیزیں سستی کرو، آئی پی پیز مافیا سے نجات دلاؤ. ہمارا ایجنڈا عوام کا ایجنڈا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں جو پذیرائی عوام جو ہے وہ دے رہے ہیں، اس میں اب یہ بنتا ہے کہ عوام کی شرکت بھی زیادہ سے زیادہ ان احتجاجوں میں ہو. جس طرح پورے پاکستان میں 500 سے زیادہ مقامات پر لوگ شریک ہوئے ہیں، اب وقت ہے کہ اس جو ہے وہ شرکت کو بھی بڑھایا جائے. میں نوجوانوں سے خاص طور پر اپیل کرتا ہوں. خیبر پختونخوا میں یہاں موجود ہوں، پشاور میں خاص طور پر یہاں کے جو نوجوان ہیں یہ زیادہ وائبرنٹ ہیں، زیادہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، زیادہ پولیٹیکل ہیں، سیاسی شعور ان کا زیادہ ہے، یہ حالات کو صحیح طرح سمجھتے ہیں اور یہ آگے بڑھتے ہیں. تو یہ اگر اس پرامن سیاسی مزاحمت میں جماعت اسلامی کے اس پلیٹ فارم سے جد و جہد کریں گے انشاءاللہ، تو یقیناً ان کی یہ جو جد و جہد ہے اور ان کا جو جذبہ ہے یہ تعمیری کاموں میں لگے گا. اور میں اس موقع پر بلا تخصیص تمام پولیٹیکل پارٹیز کے جو ورکرز ہوتے ہیں ان سے کہتا ہوں کہ اس ایجنڈے پر ہماری ذات کے لیے نہیں، پارٹی کے لیے نہیں، عوام کے لیے، ملک کے لیے، قوم کے لیے سارے لوگ جو ہیں وہ ہمارا ساتھ دیں، سب ہمارے ساتھ مل کر چلیں. اور میں اس میں اپریشیٹ بھی کرتا ہوں، شکریہ بھی ادا کرتا ہوں عوامی نیشنل پارٹی کے. میں نے دیکھا تھا کہ ہمارے جو میاں افتخار صاحب انہوں نے تفصیل سے ہمارے اس پورے احتجاج کی حمایت کی. پھر ہمارے جے یو آئی کے ہمارے جو سیکرٹری ہیں سینیٹر عطاء الحق صاحب، انہوں نے بھی جو ہے حمایت کی، اور اس کے نتیجے میں ایک اعتماد پیدا ہوا. اور پھر بیرسٹر گوہر صاحب نے بھی حمایت کی اس ہمارے احتجاج کی. تو یہ اچھی بات ہے، یہ اچھی روایت ہے کہ پازیٹیو چیزوں میں سب کو مل کر کام کرنا چاہیے، اور بجائے اس کے کہ اپوزیشن جماعتوں کے ورکرز آپس میں الجھتے رہیں کہ اس کا احتجاج چھوٹا تھا، اس کا بڑا تھا، اس نے اتنی پاؤ گز زمین چھوڑ دی تھی، اس نے پونا گز زمین چھوڑ دی تھی، اس کو سڑک پہ آنا چاہیے تھا، اس کو نہیں آنا. سب کو معلوم ہے کہ احتجاج دنیا میں سڑکوں پہ ہی ہوتا ہے. یہ جو حکومتی ورژن ہوتا ہے نا، یہ حکومتی پارٹیاں اور حکومتی ورژن ہوتا ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ سڑکیں بند کرنے سے عوام کو نقصان ہوا. عوام کی تو معیشت کی شاہراہ بند کی ہوئی ہے، تجارت کی شاہراہ بند کی ہوئی ہے، تعلیم کی شاہراہ بند کی ہوئی ہے، بلکہ گلیاں تک بند کر دی ہیں. آپ نے تو حق کے حکمرانی چھینا ہوا ہے، آپ نے تو فیئر انتخاب کی شاہراہ بند کی ہوئی ہے. فارم 47 کی حکومت کا راج ہوتا ہے. تو جب حکومتیں عوام کو اتنا تنگ کر دیں تو سڑک پر آ کر احتجاج نہیں کریں گے تو کہاں کریں گے؟ پھر اگر سوشل میڈیا پہ لوگ احتجاج کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے نتیجے میں لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ تو نوجوان کچھ کرتے نہیں ہیں، سوشل میڈیا پہ لگے رہتے ہیں. تو میدان میں آئیں گے تو سڑک پہ ہی آئیں گے نا، مردانے میں آئیں گے نا، کہاں جائیں گے؟ کہیں گھر میں تو نہیں بیٹھیں گے نا.
تو اس لیے ایسے تمام حکومتی لوگ جو اعتراض کرتے ہیں سڑک بند ہونے، یا تو سڑک بند ہونے سے کسی کو نقصان ہوا ہو، یا تو کسی کی نکسیر پھوٹی ہو، یا تو کوئی گملہ ٹوٹا ہو، یا تو گولی چلی ہو، یا پھر لوگ زخمی ہوئے ہوں، جب پرامن طریقے سے یہ سارا کام ہوا ہے تو اس سے تو آئیڈیل کو احتجاج ہو نہیں سکتا. تو میں چاہتا ہوں کہ خود گورنمنٹ کے پارٹیاں ہیں وہ بھی پیٹرول تو دیکھیں پارٹی کا ورکر بھی ڈالتا ہے نا. بدقسمتی کی بات ہے کہ جو پارٹی کے اوپر کے لوگ ہوتے ہیں ان کو تو اس کا احساس نہیں ہو سکتا. جو زیادہ تر خاندانی نظام میں چل رہی ہوتی ہیں پارٹیاں، ان کو تو اس کا احساس اس لیے نہیں ہوتا کہ ان کے بچوں نے تو کبھی ایکسپیرینس ہی نہیں کیا ہوتا، انہوں نے خود بھی نہیں کیا ہوتا. وہ بھی شہزادے تھے، ان کے بچے بھی شہزادے شہزادیاں ہیں، ملکہ رانیاں ہیں، انہی کو اقتدار ملتا ہے. ان کے لیے تو 11 ارب کے جہاز ہوتے ہیں، ان کے لیے تو کروڑوں کی گاڑیاں ہوتی ہیں، ان کے لیے تو فری پیٹرول ہوتا ہے، ان کی تو پھر شوگر ملیں بھی لگتی ہیں. ان کی ملوں میں تو پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ گنے کی پھوک کے اوپر چل رہی ہوتی ہے پلانٹ اور چارج کر رہے ہوتے ہیں امپورٹڈ کوئلہ. یہی شریف خاندان کی کمپنیوں میں ہوتا ہے ایسا. تو آپ یہ بتائیں کہ جب یہ اتنے اللہ تللے ہوتے ہیں تو وہ تو الگ، لیکن جو پارٹی ورکر ہوتا ہے، جو قربانیاں دیتا ہے، جو جلد سے سجاتا ہے، جو محنت کرتا ہے، تو وہ تو بھگتتا ہے. وہ مہنگی تعلیم بھی بھگتتا ہے، وہ مہنگا پیٹرول مہنگی بجلی بھی بھگتتا ہے. تو میں تو نون لیگ ہو یا پی پی ہو یا کوئی بھی پارٹی ہو، ان سب کے لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں، حکومتی پارٹیوں کے لوگوں سے بھی، کہ وہ بھی اس جد و جہد میں ہمارا ساتھ دیں. اپوزیشن پارٹیاں کہ تو دیں گے انشاءاللہ، وہ بھی ہمارا ساتھ دیں. اس کے نتیجے میں انشاءاللہ پوری قوم کے لیے بہتری ہوگی. ایک انہوں نے توجہ دلائی ہے کہ پاکستانی طلبہ جو اس وقت افغانستان میں موجود ہیں، دو مسئلے ہیں. ایک یہ ہے کہ پی ایم ڈی سی نے جو ڈاکٹرز وہاں سے بنے ہیں ان کو ایلیجبل نہیں ہونے دیا ہے، اور ان سے کہا ہے کہ وہ ایلیجبل نہیں ہوں گے اور ان کی ڈگری یہاں پر نہیں مانی جائے گی. یہ بہت بڑا ظلم ہے، اور اس کے نتیجے میں آپ مزید نقصان کریں گے پاکستان کا. یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک سہانی صبح آپ یہ فیصلہ کر دیں جبکہ پہلے سے یہ کام چل رہا ہے. کتنے یہاں پر اسپیشلسٹ ہیں جو اس وقت بھی کام کر رہے ہیں اور وہاں پہ پڑھے ہوئے ہیں. اسی طرح خود افغان طلبہ جو یہاں پر پڑھ رہے ہیں ان کے ساتھ یہ پرابلم ہوتی ہے کہ جب وہ واپس جانا چاہتے ہیں تو ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بھائی حکومتوں کی پالیسیاں اگر ایسی ہیں کہ جس میں آپس میں کوئی وہ موجود ہے، یعنی اختلاف موجود ہے، تو اس کا عوام نے کیا بگاڑا ہے؟ افغانستان اور پاکستان کے عوام تو کوئی دور نہیں ہے ایک دوسرے سے. ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہے ہیں، ہم نے اپنے گھر شیئر کیے ہیں، ہم نے اپنے سینے کھولے ہیں، ہم 40-45 سال تک ایک دوسرے کے ساتھ رہے ہیں، ہم نے خدمت کی ہے، محنت مزدوری سب نے مل کر کی ہے. تو ہمارا عوام سے تو کوئی جھگڑا نہیں ہے. تو کیوں آپ لوگوں کو تنگ کرتے ہیں؟ یہ کام نہیں ہونا چاہیے اور ان ایشوز کو ایڈریس ہونا چاہیے. بہت شکریہ. آپ ایک اتحاد بنے اپوزیشن جماعت کو، اس طرح کوئی حکومت مخالف اتحاد بن گئی ہے تو جماعت اسلامی میں شامل ہو جائے گی یا 100 لوگ جو ہے وہ تحریک چلے گی؟ میرا خیال یہ ہے کہ پہلے بھی یہ سب بات ہوتی رہی ہے اور ہمارا بہت اچھا رابطہ اپوزیشن جماعتوں سے ہے. اور تحفظ تحریک آئین پاکستان، جو تحفظ آئین پاکستان جو ہے، تحریک تحفظ آئین پاکستان، اس کے ساتھ بھی ہمارا رابطہ ہے. اور مشترک چیزوں میں ہم مشترک میٹنگز بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے کے پروگراموں میں بھی جاتے ہیں. لیکن جہاں تک ایک الائنس بنانے والی بات ہے تو وہ تو جے یو آئی بھی اس کا حصہ نہیں ہے نا، صحیح ہے نا. اور اسی طرح سے اور سب کے اپنے اپنے تجربات ہیں، ساری پارٹیوں کے اپنے اپنے ماضی کے تجربات ہیں، جس کی وجہ سے یہ کام نہیں ہو پاتا. ماضی میں بہت سارے اتحاد ایسے بنتے رہے کہ جس کے بعد بینیفیشری کچھ لوگ ہو جاتے تھے. یعنی آپ کو یاد ہوگا میثاق جمہوریت ہوا تھا، لیکن ایک طرف میثاق جمہوریت ہو رہا تھا، ایک طرف این آر او ہو رہا تھا مشرف کے ساتھ. وہی پارٹیاں جو میثاق جمہوریت پڑھ رہی تھیں وہی پارٹیاں جو این آر او لے رہی تھیں. تو اتنے تلخ تجربات ہیں ان تمام چیزوں کے کہ جس کے نتیجے میں یہ تو ہو سکتا ہے کہ ہم کامن ایشوز پر کامن جد و جہد کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں، لیکن کسی ایک پلیٹ فارم پر آ کر چونکہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ بہت زیادہ ہے تو وہ بات ممکن نہیں ہو پاتی. اس لیے بہتر یہ ہے کہ عوام کے ایشوز پر اور ان تمام چیزوں پر، مثلا انتخابات کا مسئلہ جو تھا اس پر بھی پارٹیوں کو اور زیادہ ایکٹیو ہو کر کام کرنا چاہیے تھا اور اس پر اپنی اپنی جو ہے وہ پرفارمنس دکھانی چاہیے تھی. جب پارٹیاں اپنے اپنے طور پر بڑی تحریکیں چلا لیتی ہیں تو آپ پھر اشتراک عمل کی راہیں بنتی ہیں اور پھر الائنسز بھی بن جاتے ہیں. لیکن جب یہاں پر ہوتا ہے ایک دوسرے کو ہی دیکھتے رہتے ہیں، کام نہیں شروع کرتے، تو اس کے نتیجے میں پھر یہ اتحاد بھی نہیں بن پاتے. تو میرا خیال یہ ہے کہ کوئی لڑائی نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے،
کامن ایشوز پر کامن آواز ہونی چاہیے, مشترک بات ہونی چاہیے, ملنا جلنا چاہیے, ایک دوسرے کی سرگرمیوں میں شریک ہونا چاہیے, ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا چاہیے. آگے چل کر دیکھیں گے کیا بنتا ہے. صاحب یہ بتا دیجیے کہ کشمیر کے جو انتخابات ہو رہے ہیں اس وقت پیپلز پارٹی یا جو ہے وہ دانگی کا الزام لگا رہی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی دانگی یا شفاف الیکشن حکومت یا کہہ رہے کہ تاریخ میں اس طرح شفاف الیکشن کبھی نہیں ہوئی جیسا کہ 2024 کے ہوئے تھے, ہے نا, تاریخ میں ایسے شفاف الیکشن 2024 میں ہوئے تھے, بلکہ 18 بھی لگا لیں اس میں, 18 میں بھی ہوئے تھے. تو یہ تو حکومت تو ایسی کہے گی نا, اور کیا کہے گی. لیکن یہ مجھے پتا ہے کہ جو ایک دوسرے پر الزامات پیپلز پارٹی اور نون لیگ لگا رہی ہے وہ سچ بول رہے ہیں, وہ جھوٹ نہیں بول رہے. جی چلے ادھر سے لے لیتے ہیں. چلے جی. افغان تجارت کی بات کی, ایک طرف سے تو کلیئر جواب ملا ہے کہ بارڈر بند کرے, ہمیں کوئی ضرورت نہیں. تو اس طرح کے بیانات جب آتے ہیں کس کی طرف سے جواب ملا ہے کہ بارڈر بند کرے, اس طرح کے بیانات آتے ہیں تو پھر تجارت کو سب سے زیادہ خیبر پختونخوا کے لوگوں سے دیکھیں. اچھا, اسی کے ساتھ ضمنی کہ افغانستان کی جانب سے بھی یہ کہا گیا کہ ہمیں نہیں چاہیے پاکستانی مصنوعات, اور جو واپس افغان مہاجر جا رہے ہیں اگر وہ پاکستانی اشیاء لے جاتے ہیں وہ ان سے اتار کے اس کو ضائع کر دیتے ہیں. تو کیا اس ماحول میں آپ کی بات جو بارڈر, میرا خیال ہے کہ اس مسئلے کو سب سے زیادہ جو ہماری تجویز ہے اسی سے بہتر کیا جا سکتا ہے کہ جب بارڈر کے دونوں طرف کے مشران, تاجران, علماء کرام اور اسٹیک ہولڈرز ایک گریٹر جرگے میں بیٹھیں گے اور ان کی پھر کمیٹیاں بنیں گی, تو یہ سب ایک دوسرے کے مفادات کا تحفظ بھی کریں گے, اور پھر امن کے لیے بھی وہ لوگ ایسا انتظام کریں گے جس سے دونوں طرف امن بھی قائم کریں. تو میرا خیال یہ ہے کہ اس پر پیش رفت ہونی چاہیے. بیان بازیاں تو ہوتی رہتی ہیں, لیکن یہ افغانستان کے ساتھ ہم کوئی لڑائی ایفورٹ تھوڑی کر سکتے, نہ افغانستان ہمارے ساتھ کر سکتا ہے. تو اب ان حکومتوں کو سمجھنا چاہیے کہ اب حالات کو ایسا سازگار بنایا جائے جس کے نتیجے میں تجارت بھی ہو اور خون بہنا بھی ختم ہو, دہشت گردی بھی ختم ہو. نہیں, آپ نے دیکھا تھا یہاں احتجاج چکدرہ پہ دیکھا تھا, آپ نے رشکئی پہ دیکھا تھا, پشاور میں دیکھا تھا. تو ہو سکتا ہے آپ چاہتے ہو کہ مزید بھی ہو جائیں, لیکن بہت تعداد تھی الحمدللہ, اور پورے پاکستان میں تھی. یار ابھی تو رکو نا, ایک سوال کا جواب تو دینے دے یار. اسی احتجاج سے ریلیٹڈ 16 تاریخ کو دوبارہ احتجاج ہو رہا ہے, اور آپ نے کہا ہے کہ عوامی نیشنل پارٹی اور پی ٹی آئی کے بیرسٹر گور صاحب نے حمایت بھی کی ہے. تو یہ جو 16 تاریخ کا احتجاج ہو رہا ہے, اس میں آیا ان میں سے کوئی کنفرمیشن آئی کہ آپ کے ساتھ نہیں, انہوں نے جو ہمارے 500 سے زیادہ مقامات تھے اس پہ جو دھرنے تھے اس کی حمایت کی تھی ان لوگوں نے, جے یو آئی نے, این پی نے اور پی ٹی آئی نے, اور ہم نے اس کا شکریہ ادا کیا ہے. اور ظاہر ہے کہ ہم توقع رکھتے ہیں کہ یہ ساری جماعتیں پازیٹیو چیز ہے یہ, تو اس پر ہم اس تعاون کو برقرار رکھیں گی. اور باقی سیاسی جماعتوں میں تو ایک دوسرے کے پروگراموں میں شرکت اور یہ سب لیڈرشپ کی سطح پہ بھی ہوتا ہے, ورکرز کی سطح پہ بھی ہوتا ہے, تو یہ بھی جاری رہے گا. اصل تو ایشو ہے کہ اس ایشو کے اوپر ہم نے ایک کال دی ہے, ہم سب سے کہہ رہے ہیں کہ وہ اس میں ہمارے ساتھ دیں. جو ساتھ دے گا, جو دے گا اس کا بھی بھلا, اور جو نہ دے گا وہ اس کا بھی بھلا ہی ہے. احتجاج کی ٹائمنگ کے حوالے سے ایک تاثر ہے کہ ہوا چلی ہے نا, پیچھے نقوی کا پریس کانفرنس بھی آیا, حکومتی پارٹیوں کا بھی خلاف ہے. ایک تاثر ہے کہ جماعت اسلامی کو بھی اس طرح کوئی اشارہ مل جاتا ہے, انویزیبل فورسز کی طرف سے وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں, تو ابھی یہ احتجاج کو انٹینسیفائی کیا گیا. نہیں, اب یہ تو جب بھی آپ کریں گے تو کوئی نہ کوئی اشارے تو چل ہی رہے ہوتے ہیں, ہے نا. پاکستان تو اشاروں پہ ہی چل رہا ہے نا, بلکہ اشاروں پر عمل کر کے مسلط ہی کر دیا جاتا ہے, انہی پہ چل رہا ہے. یہ جو پورا عمل ہوا ہے پچھلے دنوں, یہ تو خود اعتراف کیا ہے اس پورے نظام کو چلانے والوں نے اپنی ناکامی کا. اور یہی بات تو ہم نے آج سے 1 سال پہلے جو لاہور میں مینار پاکستان پر تاریخی اجتماع کیا تھا, اور اس میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ موجود تھے, ہم نے یہی تو ہمارا مطالبہ پورا کیا ہے حکومت نے. ہم نے کہا تھا آپ اعتراف کریں کہ آپ چلانے میں ناکام ہو گئے, آپ یہ ملک نہیں چلا سکے, آپ لوگوں کو تعلیم نہیں دے سکے, آپ روزگار نہیں دے سکے, آپ معیشت کو ڈیولپ نہیں کر سکے, آپ نے جو ہے وہ کسی بھی چیز کو, صنعتوں کو آپ نے تباہ کیا ہوا ہے, آپ سسٹم نہیں چلا پا رہے, آپ زراعت کو پیچھے لے کر گئے, آپ لوگوں کے حق حکمرانی کو تسلیم نہیں کرتے. تو جب ہم نے یہ پوچھا تھا انہوں نے کہہ دیا ہاں آپ نے صحیح فرمایا تھا, اور ہم ناکامی کا اعتراف کرتے ہیں. جب ناکامی کا اعتراف کرتے ہیں تو بس پھر شاخیں جھاڑنے سے تھوڑی کچھ ہوگا کہ آپ کہتے ہیں کہ بھئی اتنے کے بجائے اتنا کر لو تو یہ ہو جائے گا, اور اتنے کے بجائے اتنا کر لو تو یہ ہو جائے گا. پورے نظام کو ریوزٹ کرنا پڑے گا,
اور اپنی اپنی چیزوں سے دستبردار ہونا پڑے گا. جو آئینی حدود کو پامال کر کے لوگوں نے ایک ایلیٹ کیپچر بنایا ہوا ہے اور اس میں سب شامل ہیں, کوئی ایک طبقہ نہیں ہے, ان سب کو جو ہے پیچھے ہٹنا پڑے گا, اپنے آئین کے مطابق اپنی حدود کے مطابق کام کرنا پڑے گا, تبھی معاملات آگے بڑھیں گے. ہم دیکھیں اصولی طور پر تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انتظامی یونٹ بڑھانا, یہ کرنا عمومی حالات کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہوتی, دنیا بھر میں ہوتا ہے اس طرح. ترکی کی مثال لے لیں, 81 صوبے ہیں وہاں, لیکن پاکستان میں اس طرح کا کام کی ایک آئین میں وہ موجود ہے نا, پروویژن موجود ہے. اس آئین کے طریقہ کار کے مطابق اس کو ایڈاپٹ کریں. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ پنجاب کی اسمبلی نے تو آئین کے مطابق 2/3 میجورٹی سے جنوبی پنجاب کی اور باولپور ریاست اس کو بھی صوبہ بنانے کا قانون پاس کیا ہوا ہے, وہ قرارداد پاس کی ہوئی ہے. تو وہاں تو عمل درآمد کیوں نہیں ہوا؟ کس کے ہاتھ میں یہ پورا نظام ہے؟ اسی طرح سے ہزارہ کے حوالے سے بھی یہاں پر کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں پایا جاتا, تو اس پر کیوں عمل درآمد نہیں ہوتا؟ تو جب جو چیز آئین میں موجود ہے اس پر عمل درآمد جب آپ نہیں کرتے اور کوئی ایسی چیز کی بات کرتے ہیں کہ جو آئین سے ماورا ہو کر کچھ کرنا پڑے گا, تو پھر اس سے وہ شبہات پیدا ہوتے ہیں. نمبر 1. اور نمبر 2 بات یہ ہے اس میں کہ کوئی بھی ایسی چیز کہ جو وہ حکومت کرے جس کی حیثیت ہی نہیں ہے, لوگ اسے تسلیم ہی نہیں کرتے. مثلا پاکستان میں اس وقت جو حکومت موجود ہے وہ تو آپ ابھی لوگوں سے پوچھ لیں, 90% سے زیادہ لوگ کہیں گے کہ یہ تو, بلکہ جنہوں نے ووٹ ڈالا ہے وہ بھی سمجھتے ہیں, اگر تھوڑے بہت لوگوں نے ان کو ووٹ ڈالا ہے وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جائز طریقے سے حکومت میں نہیں ہے. جب ایک کنسنسس ہے پاکستانی قوم میں کہ یہ جائز حکومت نہیں ہے, تو وہ بڑا کوئی بہت اچھا کام بھی کرے گی تو اس کو کون قبول کرے گا؟ اس لیے مجموعی طور پر پورے نظام کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے. آئین میں جو پروویژن موجود ہے وہ یہ ہے کہ جو مقامی حکومتیں ہیں ان کو بااختیار بناؤ. دیکھیں جب مشرف صاحب کی حکومت تھی تو وہ ڈکٹیٹر تھے, سب کچھ تھے, تحریک بھی ان کے خلاف سب مل کر چلا رہے تھے, لیکن لوکل باڈیز کے حوالے سے انہوں نے ایک قانون جو نسبتاً بہتر تھا, بہت اچھا نہیں تھا, نسبتاً بہتر تھا, اس نسبتاً بہتر قانون کی موجودگی میں کبھی آپ نے یہ آواز سنی تھی کہ صوبے بننے چاہیے؟ اب سب سے زیادہ مسئلہ یہ کراچی میں, یہاں سب سے زیادہ آواز ہوتی ہے کہ اس کراچی کو صوبہ بننا چاہیے. اب مسئلہ یہ کہ یہ آواز کیوں آتی ہے؟ یہ آواز اس لیے آتی ہے کہ جب آپ کراچی کے رہنے والوں کو جاب بھی نہ دیں, ان کو رہنے والوں کو جو ہے وہ آپ تعلیم بھی نہ دیں, وہاں سڑکیں بھی نہ دیں, وہاں کچرا چننے کا اختیار بھی صوبے کے پاس ہو, وہاں پر واٹر اینڈ سیوریج بھی صوبے کے پاس ہو, وہاں پر جو ہے وہ کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی بنا لیا جائے, کوئی نچلی سطح پر اختیارات کو آپ ڈیوالو نہ کرتے ہوں, 3000 سے زیادہ ارب روپے کے پیسے نہیں دیے ہوں, تو پھر لوگ یہی مطالبہ کریں گے نا. اس لیے جب اگر آپ آئین کے مطابق امپاورمنٹ کریں گے تو یہ مطالبے نہیں ہوں گے ہی نہیں. تو لوگ یہ نہیں کرتے, اس پہ لسانی سیاست تو شروع کر دیتے ہیں, لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ وہ ظلم کیا کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ. اسی طرح میں تو ہر جگہ کی بات کرتا ہوں, خود ایون خیبر پختونخوا میں بھی یہ پورا نظام آپ کا 4 سال 5 سال چلتا رہا, 4 سال, اس میں خود پی ٹی آئی کے لوگ بھی یہ شکایت کرتے رہے کہ ہمیں پیسے نہیں مل رہے, ہماری اسکیمیں اپروو نہیں ہو رہی, ہمارے ذریعے سے پیسہ خرچ نہیں ہو رہا, اور ڈی سیز ایسیز کے نظام, بیوروکریسی کے نظام کے ذریعے سے ہر چیز کو ہینڈل کیا جا رہا ہے. تو پنجاب میں تو 2015 سے الیکشن ہی نہیں ہوا, اسلام آباد میں 4 دفعہ الیکشن ہو کر کینسل کر دیا. جو قانون لے کر آتے ہیں اس میں سارے اختیارات صوبائی حکومتیں اپنے پاس رکھتی ہیں. تو جب ایسی صورتحال ہوتی ہے تو یہ مطالبات پیدا ہوتے ہیں. تو ان چیزوں کو جو آئین میں موجود ہیں ان کو تو ایڈریس کریں. بہت شکریہ. اچھا جی اچھا, آزاد جموں و کشمیر کے حوالے سے تو ہمارا موقف بہت واضح ہے کہ اس مسئلے کو مذاکرات کے ذریعے سے حل ہونا چاہیے. طاقت کے استعمال سے یہ مسئلہ بگڑ گیا ہے, بگڑ رہا ہے اور بگڑ جائے گا مزید. اور اس میں یہ جو عاقبت نااندیشی ہوتی ہے حکومت کی اور مختلف اداروں کے لوگوں کی, ایک افسر آتا ہے 3 سال کے لیے اس کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے, وہ کہتا ہے میرے پاس تو یہ لائن ہے کہ بس مجھے طاقت کے ذریعے سے کچلنا ہے, مسئلہ حل کرنا ہے, اور میں دیکھتا ہوں کہ کون آگے آتے ہیں, ہم نے اس کو بھی فکس کر دیا, ہم نے اس کو بھی فکس کر دیا. یہ جو لینگویج ہوتی ہے نا, یہ کبھی بھی قوم کو آگے نہیں بڑھاتی, وہ راستے بند کر دیتی ہے. اس مینٹلٹی سے ان اداروں کو اور حکومت کو نکلنا پڑے گا اور امن کو موقع دینا پڑے گا. ایسے لوگ موجود ہیں پاکستان میں جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی سے بھی بات کر سکتے ہیں اور جو
حکومت سے بھی بات کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ ان کو موقع نہیں دیتے تو اس کے نتیجے میں مزید بند گلی میں چلے جاتے ہیں، اور اس وقت بند گلی میں جو دھکیلنے والا عمل ہے یہ ختم ہونا چاہیے۔ اسی طرح میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی سے بھی یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ وہ بھی کچھ لچک پیدا کریں، اور اس کے نتیجے میں یعنی ایک تو پاکستان کے فریم ورک میں ہی ساری بات ہوگی نا، ظاہر ہے اس کے علاوہ تو کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم ایسے فریم ورک میں بات کریں جس سے ہمارے دشمن کو فائدہ ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہونا چاہیے کہ اب کچھ ایسے لوگ بیچ میں آئیں کہ جو اس مسئلے کو ریزالو کر سکتے ہیں۔ جماعت اسلامی نے اس کی پیشکش کی، کوشش کی، آپ نے دیکھا تھا کہ میں خود تمام اپوزیشن جماعتوں کے ذمہ داران سے جا کر ملا تھا اور وہ سب آن بورڈ ہوئے، لیکن حکومت کی طرف سے رسپانس نہیں ملا۔ جب حکومت کی طرف سے رسپانس نہیں ملا تو معاملہ اسٹک ہو گیا، اور اس کے بعد اب یہ ہوا کہ پھر خون بہنے لگا۔ تو اس خون کو نہیں بہنا چاہیے، یہ ہمارا اپنا خون ہے۔ اگر جو مظاہرین ہوتے ہیں ان کا خون گرتا ہے تو ہمارا خون ہے، ہمارے بچے ہیں، اور اگر پولیس والا بھی کوئی اس کا خون بہتا ہے تو وہ بھی ہمارا بچہ ہے، ہمارا نوجوان ہے۔ اس لیے یہ کیا ہے، ہم آپس میں کیوں لڑیں؟ مسئلے کو حل کریں، جو جینوئن مطالبات ہیں ان کو مانیں، جس کے بارے میں ہماری رائے یہ ہے کہ اس پر گفتگو ہو سکتی ہے، اس پر کمیٹی آگے بڑھے، اور اس کے لیے جوائنٹ ایکشن کمیٹی تیار بھی ہو جائے گی، ہماری ابتدائی بات ان سے ہوئی بھی ہے۔ لیکن اگر آپ صرف طاقت کے ذریعے سے مسئلے کو حل کریں گے تو مسئلہ صرف ایکشن کمیٹی نہیں ہے، آزاد جموں و کشمیر کے لاکھوں ملینز میں جو عوام ہیں وہ ہیں، ان عوام میں نفرتیں نہ پیدا کریں، اور کشمیر کی جو بین الاقوامی حیثیت ہے اس کے اوپر حرف آ رہا ہے۔ 78 سال ہم بھارت کو آئسولیٹ کر کے رکھتے رہے، اور پہلی مرتبہ بھارت کو یہ موقع ملا ہے کہ وہ آزاد کشمیر پر بات کر رہا ہے، تو یہ سوچنا چاہیے جو لوگ پالیسی بناتے ہیں کہ ان کی پالیسی کامیاب ہے کہ ناکام ہے۔ اپنے دشمن کو فائدہ پہنچانے والی کوئی پالیسی کیسے کامیاب ہو سکتی ہے؟ اس لیے اس کو ریوزٹ کریں اور بات کریں، ثالثی کو قبول کریں، اب بات کو آگے بڑھائیں اور مسئلے کو ریزالو کریں۔ بہت شکریہ۔